السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کا دینی بھائی افو خان اتر پردیش الہ آباد سے۔ تو سامعین، یہ جو حنفی مقلد ہیں، چاہے وہ بریلوی ہوں چاہے دیوبندی ہوں، انہوں نے یہ قسم کھا رکھی ہے کہ وہ قرآن کی توہین کرنا ہے۔ اب آج میں نے ایسی چیز پڑھی جس کو پڑھ کے میرے ہوش فاختہ ہو گئے کہ کیسے کیسے لوگ ہیں، یہ اپنے آپ کو حکیم الامت کہتے ہیں، اور لوگ ان کو بھائی وہ حکیم الامت مانتے ہیں اور ان کو عالم دین مانتے ہیں، ان کو مولانا مانتے ہیں۔ یہ کیسے اکابر تھے؟ آج میں بات کر رہا ہوں اشرف علی تھانوی دیوبندی کی۔ آج تو میں ان کو اشرف علی تھانوی جو صاحب ہے، میں ان کو صاحب بھی بھائی میں آج سے نہیں کہوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے معاذ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو کلام ہے قرآن ہے، اس کی توہین کر دی۔ اشرف علی تھانوی، ان کی جو کتاب ہے الملفوظ حکیم الامت، اس میں کیا بات کو لے کے آتے ہیں، آئیے آپ کو بتاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، ملفوظات حکیم الامت، اس کی جلد نمبر 15 اور پیج نمبر 182 182 پہ اشرف علی تھانوی دیوبندی کی جو ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب کے پاس روتے ہوئے آیا۔ اب آپ دیکھیے گا ایک دم غور سے، ایک شخص آ رہا ہے، وہ روتے ہوئے آ رہا ہے، تو جو حضرات ہوتے ہیں، انہوں نے فرمایا کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے کہ مجھے اندیشہ ہے کہ جو میرا ایمان نہ جاتا رہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بیان تو کرو۔ ان صاحب نے کہا میں نے ایسا سپنا، ایسا خواب وہ دیکھا ہے کہ قرآن مجید پر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو معاف کرے بیان کرنے سے، وہ شخص ہوتا ہے، وہ یہ بیان کرتا ہے کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے کہ قرآن مجید پر پیشاب کر رہا ہوں، نعوذ باللہ۔ تو جو حضرت صاحب ہوتے ہیں، وہ اس کی تفسیر کیا فرماتے ہیں اس خواب کی؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت نے فرمایا یہ تو بہت اچھا خواب ہے، تمہارے وہاں لڑکا پیدا ہوگا اور وہ حافظ ہوگا، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ اکبر، اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یہ ہے دیوبندیوں کے، ٹھیک ہے، حکیم الامت۔ اب دیکھیے، یہ ہیں دیوبندیوں کے حکیم الامت، ایسے ہوتے ہیں حکیم الامت۔ بھائی ایک شخص ہوتا ہے بیچارہ، وہ آتا ہے روتے روتے، ٹھیک ہے، روتے روتے جب وہ آتا ہے تو آنے کے بعد وہ عرض کرتا ہے کہ میرا تو جو ایمان ہے وہ ہم کو لگتا ہے وہ چلا گیا، برباد ہو گیا۔ تو وہاں محفل میں جو ہوتے ہیں حضرات، وہ کہتے ہیں ایسا کیا ہو گیا، کیا خواب میں دیکھ لیا، خواب اپنا بیان تو کرو، آخر ایسی کون سی آفت آ گئی، کون سی آندھی طوفان آ گیا، بتاؤ تو کیا خواب میں دیکھ لیا۔ تو وہ شخص بیچارہ کہتا ہے کہ میں نے جو خواب ہے، جو سپنا ہے، میں نے اس میں دیکھا کہ معاذ اللہ جو قرآن شریف ہے اس کے اوپر پیشاب کر رہا ہوں، نعوذ باللہ۔ اب بتائیے، اس کے اوپر جو علامہ ہیں دیوبندیوں کے، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں حضرات کہ ارے یہ تو بڑا اچھا خواب ہے، تمہارے وہاں بیٹا پیدا ہوگا، لڑکا پیدا ہوگا اور وہ حافظ ایک قرآن بنے گا، نعوذ باللہ۔ یہ خواب کی میرے بھائی تعبیریں ہو رہی ہیں، من گھڑن جھوٹی تعبیر کے نام سے انہوں نے معاذ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کلام کی توہین کر دی۔ الحمدللہ یہ حدیث آتی ہے بخاری شریف میں، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو خواب ہیں وہ 3 طریقے کے ہوتے ہیں۔ ایک خواب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے رحمان کی طرف سے، ایک خواب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے شیطان کی طرف سے، اور ایک جو خواب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے نفسیات سے، یعنی کہ سائیکولوجی کی طرف سے، کہ آدمی جو زیادہ سوچتا ہے وہی اس کے خواب میں آ جاتا ہے۔ اس کی پہچان کیا ہے؟ اچھا خواب جب آدمی دیکھتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے، تو وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اور اگر وہ کوئی ایسا خواب دیکھتا ہے، برا خواب دیکھتا ہے، ڈراؤنا خواب دیکھتا ہے،
تو وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور جو آدمی مطلب دن بھر سوچتا رہتا ہے وہی خواب میں دیکھ لیتا ہے تو وہ اس خواب کو کہتے ہیں نفسیاتی خواب۔ لیکن مسئلہ یہاں پہ کیا ہے، کوئی شخص وہ خواب میں یہ دیکھ رہا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو کلام ہے، قرآن ہے، اس پہ پیشاب کر رہا ہے، تو معاذ اللہ یہ دنیا کا سب سے برا خواب ہے، سب سے برا خواب، اور یہ پکا شیطان کی طرف سے خواب ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاذ اللہ کبھی ایسا خواب کبھی اپنے بندے کو وہ کبھی چاہ کے بھی نہیں دکھائے گا، کیونکہ یہ قرآن کی توہین ہے۔ لیکن اس شیطانی خواب کو جو دیوبندی جو علماء ہیں انہوں نے کہہ دیا کہ ہاں صحیح خواب ہے، یہ تو خواب بہت اچھا خواب ہے، اس کی تعبیر انہوں نے اپنی ناقص عقل سے کر دی کہ بھائی اگر کوئی شخص خواب میں دیکھ رہا ہے قرآن پہ کہ وہ معاذ اللہ بھائی وہ پیشاب کر رہا ہے، تو اس کی تعبیر ہے کہ اس کے وہاں بیٹا پیدا ہوگا اور وہ حافظ قرآن ہوگا، نعوذ باللہ۔ تو یہ ہے قرآن کی توہین، یہ ہے تقلید کے نقصان، یہ ہیں باپ داداؤں کا دین جنہوں نے اپنی عقل سے خوابوں کی تعبیر کر کر کے دین میں داخل کر دیے۔ آپ خود اپنی عقل سے سوچنا، ذہن کو تھوڑی دیر سوچ کے روک کے کہ بھائی آپ خود سوچئے کہ خواب میں کوئی انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو کلام ہے، قرآن ہے، اس پہ معاذ اللہ پیشاب کر دے، اور اس کو یہ جو دیوبند کے عالم ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ یہ اچھا خواب ہے۔ کتنی بڑی ناانصافی ہے، اچھا خواب اس کو بتا رہے ہیں، یہ اچھا خواب ہے، معاذ اللہ قرآن پہ کوئی پیشاب کر رہا ہے تو یہ اچھا خواب ہے۔ یہ خواب کیا معاذ اللہ کی طرف سے؟ نہیں، یہ شیطان کی طرف سے شیطانی خواب ہے، اور اس کی کوئی یہ جو تعبیر ہے یہ تعبیر ہی اس کی جھوٹی ہے کہ تمہارے وہاں مطلب بیٹا ہوگا اور وہ معاذ اللہ حافظ قرآن بن جائے گا، قرآن پہ پیشاب کرتے ہوئے دیکھا ہے تو، نعوذ باللہ۔ یہ تعبیر بالکل میرے بھائی غلط ہے، گھٹیا ہے، 2 کوڑی کی بھی میں اس کو نہیں کہہ سکتا، یہ 0 کوڑی کی ہے، تھو ہے ایسی تعبیر کرنے والوں پہ، نعوذ باللہ قرآن کی۔ ارے بھائی اگر کسی نے خواب میں دیکھا تھا ایسا خواب کہ معاذ اللہ کوئی شخص ہے، مان لیجئے میں ہوں، میرے پاس اگر کوئی آتا اور وہ ہم سے کہتا ہے کہ افو بھائی میں نے خواب میں دیکھا کہ معاذ اللہ میں تو مطلب بھائی میں کھڑا ہوں اور جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو کلام ہے، قرآن ہے، میں اس کے اوپر یا تو تھوک رہا ہوں یا اس کے اوپر معاذ اللہ بھائی میں پیشاب کر رہا ہوں، تو میں اس کو بتاتا کہ جو یہ تمہارا خواب ہے یہ شیطان کی طرف سے خواب ہے اور یہ برا خواب ہے، آئندہ سے آئے تو کبھی کسی کو بتانا مت، اور اگر اس طریقے کے خواب آئیں تو اپنی جو آپ کی جو سائیڈ ہے، کروٹ ہے، اس کو بدل کے آپ کو اعوذ باللہ پڑھ کے 3 بار آپ کو میرے پہ دھتکار دینا ہے، تو انشاءاللہ ایسے خواب آپ کو نقصان کبھی نہیں پہنچا پائیں گے۔ میں اس کو یہ رائے دیتا، لیکن یہ دیوبند کے جو حکیم الامت ہیں اور علماء دیوبند ہیں وہ معاذ اللہ قرآن پہ پیشاب کرنے کے جو خواب ہے اس کی تعبیر بتا رہے ہیں بہت اچھا خواب ہے، تمہارے وہاں لڑکا پیدا ہوگا، اور معاذ اللہ وہ مطلب بھائی قرآن پہ پیشاب کرتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کا مطلب معاذ اللہ وہ حافظ بن جائے گا۔ یہ کہاں کی سر کہاں کی ٹانگ، کہاں کا خواب، کہاں کی تعبیر، کہاں شیطانی خواب کو انہوں نے اچھا خواب کہہ دیا، عقل ماری گئی ہے ان جاہلوں کی۔ تو اتنا ہی آپ کو بتانا تھا سامعین کہ اپنے جو میرے بھائی دماغ کی بتی ہے جو آپ لوگ کی بند ہے اس کو کھولیے اور اس طریقے کی حرکت کرنا چھوڑیے، ٹھیک ہے؟ آ جاؤ ایک ساتھ ہو کے ہم سب لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات کو مانتے ہیں اور اللہ کے نبی کی بات کو مانتے ہیں، اور جن جن لوگوں نے اللہ کی توہین کی ہے ان سب باتوں کو چھاپنا بند کر دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں کہ تم سب لوگ ایک ساتھ ہو کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں فرقوں میں نہ بٹو۔ تو جب اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ آپس میں فرقوں میں نہ بٹو تو پھر کیوں؟ اور اللہ معاف کرے آج کی تاریخ میں بھی ایسے ایسے دیوبندی جاہل مقلد ہیں جو آج بھی ان سب عبارتوں کا دفاع کرتے ہیں، آج بھی دیوبندی کہتے ہیں کہ نہیں یہ جو تعبیر ہے ہمارے جو علماء ہیں انہوں نے بالکل معاذ اللہ صحیح کہی، مطلب ان کے اندر بھی جو اللہ کی محبت ہے، قرآن کی محبت ہے، نبی کی محبت ہے، کیا مر چکی ہے کیا؟ اپنے علماء کو بچانے کے لیے
وہ اس 2 کوڑی کی جو جو تعبیر ہے خواب کی، جو اس عبارت میں ہے، اس عبارت کا خواب کی تعبیر کا بھی معاذ اللہ دفاع کرنے لگتے ہیں۔ اب ایسے لوگوں کا ایمان کیا ہے، آپ لوگ بھیا خود ہی فیصلہ کر لیجئے۔ میرے اعتبار سے یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو کلام ہے اس کی توہین ہے، اور یہ جھوٹے خواب کی تفسیر ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے دھوکے بازوں سے امت کی سیفٹی کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔